احباب زیباکار اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بڑا ہی دلچسپ ٹھنڈا محبت والا موضوع ہے. رب تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہوا. یا ایھا الناس اے لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں پہ خطاب فرمایا، مخاطب کیا، متوجہ کیا، سب کو فوکس کر دیا کہ توجہ کرو، یہ سنو آگے کیا ہے. یا ایھا الناس اے لوگوں میں ہندو بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، آگ کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والا، ستارے کی پوجا کرنے والا، لات اور عزا کو خدا ماننے والا، نمرود کو، فرعون کو خدا ماننے والا، سارے کے سارے اسی کے اندر آ جائیں گے. لوگ، اے لوگوں. اس کے بعد رب تعالیٰ عز و جل نے تمام لوگوں کو کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاءکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، برہان من ربکم، میری دلیل تمہارے رب کی طرف سے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے. برہان کا معنی دلیل ہوتا ہے. دلیل آ گئی ہے تمہارے پاس. کس چیز کی دلیل ہے؟ مفسرین کرام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اس دلیل سے مراد امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ دلیل ہے. کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، حی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لا یموت، کبھی بھی موت نہیں آئے گی. رب تعالیٰ عز و جل کو جس رب نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، اس رب نے اپنی دلیل ہمارے پاس بھیج دی ہے، اور دلیل بھی کمال کی ہے. احباب زیباکار، یہ دلیل اس کو معجزے سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کچھ معجزے عطا فرمائے، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. ہر نبی کو اس دور کے مطابق ٹیکنالوجی، سائنس، میڈیکل، جادوگری، جس دور میں جس چیز کا عروج تھا نا، اسی کے متعلق رب تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے. اور جب آئی باری ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو سنیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 معجزے نہیں، 20 30 100 200 معجزہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، خود معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. معجزے انبیاء کو خدا نے دی 2 4 6 8 10، لیکن معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. سراپا، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہے. احباب زیباکار، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سائنس پڑھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جسم کی 2 قسمیں ہیں. جسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جسم ہوتا ہے کثیف، قاف، فے، یہ اور فے. ایک جسم ہوتا ہے کثیف. اس کی مثال ہے جیسے یہ دیوار ہے، جیسے یہ پنکھا ہے، جیسے یہ دری ہے، مصلی ہے، یہ ہم پکڑ سکتے ہیں. کثیف جسم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جس چیز کو ہم پکڑ بھی سکیں، چھو سکیں، اگر روشنی ہو تو دوسری سائڈ پہ اس کا سایہ چلا جائے. اس جسم کو ہم بولیں گے کثیف جسم. دوسری قسم ہے لطیف جسم، جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جس کا سایہ نہیں ہوگا. کثیف کی تو میں نے مثالیں دے دی. اب لطیف جسم کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے روشنی ہے، روشنی کا کوئی سایہ نہیں ہے. جیسے ہوا ہے،
ہوا کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اس کا سایہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ کثیف ہوں گی یا لطیف ہوں گی۔ جیسے ہوتا ہے نا یا دن ہوگا یا رات ہوگی، 50-50 والا چکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یا تو کوئی چیز کثیف ہوگی یا لطیف ہوگی، کوئی بھی چیز ایک وقت میں کثیف اور لطیف نہیں ہو سکتی۔ تو احباب زیبکار یہاں پر آئیے، رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ جو دلیل آئی ہے نا، یہ کمال کی دلیل ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کثیف بھی ہے اور ایک ہی وقت میں لطیف بھی ہے۔ سائنس سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل، لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوتے تھے، ہم سینے سے لگتے تھے، یہ جسم کثیف ہو گیا۔ جب دوسری سائڈ پہ دیکھا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سورج کے سامنے آتے ہیں تو سارے لوگوں کا سایہ موجود ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا سایہ موجود نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں، کائنات میں پیارے آقا علیہ السلام کے جو دور کے مفسرین ہیں نا، 6 مفسرین، 6، ان سب میں سے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے سامنے آتے تو سورج کی روشنی کم ہو جاتی، میرے آقا کے نور کی چمک زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ سے بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ تو کمال کی بات ہے نا کہ رب تعالیٰ عز و جل نے دنیا کی ہر چیز کو یا لطیف بنایا یا کثیف بنایا، لیکن جب باری آئی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی تو لطیف بھی بنا دیا اور کثیف بھی بنا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یوں ناممکن ہے ہمارے لیے تو اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ تو یہ ہے برہان۔ پھر احباب زیبکار کیا فرمایا کہ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک یہودی عورت دعوت کرتی ہے، آغاز اسلام کے ایام تھے، دعوت قبول کی جاتی تھی تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف رغبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ اگر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی وہ جاری چراغا، کاش کہ آج ہم سوئیں اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے جائیں۔ احباب زیبکار اس عورت کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ کھانا تیار تھا، بکری کا گوشت بنا ہوا تھا، بھنا ہوا گوشت تھا، بہترین تیار کیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک گوشت کا ٹکڑا پکڑا، باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی شروع کر دیا۔ جو ہی آقا علیہ السلام اپنے مبارک لبہائے مبارک کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو پیچھے کر دیتے ہیں، واپس رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرماتے ہیں گوشت واپس رکھ دیجیے۔ سب نے گوشت واپس رکھ دیا، کھانے کا جو معاملہ تھا اس کو روک دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس عورت کو آواز دی کراؤ۔ وہ جب عورت آتی ہے، غیر مسلم عورت ہے، پوچھا بتاؤ اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ تو وہ عورت ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سچ بولو گی تو شاید تمہیں معافی مل جائے، اور اگر جھوٹ بولو گی تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ عورت کہتی ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا تاکہ آپ اور آپ کے دوست ختم ہو جائیں، انتقال کر جائیں، اسلام ختم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ اس گوشت میں زہر ہے؟ عرض کرتی ہے نہیں، مجھے علم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے وہ طاقت دی ہے کہ میں بے جان چیزوں کی بولی بھی سن لیتا ہوں۔
سونگا نہیں ہے، سونگنے کی اس کے علیحدہ کمالات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے نے خود بتا دیا۔ یہ مسجد کی دیوار کے باہر کوئی بندہ باتیں کر رہا ہے تو میں نہیں سن سکتا، میرے سننے کی صلاحیت اتنی نہیں ہے۔ بولنے والا بول رہا ہے، مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو بول بھی نہیں سکتی، اس کے اندر زبان نہیں ہے، بولنے والے جتنے اعضاء ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہے، پھر جسم سے علیحدہ، پھر کٹا ہوا، پھر بھنا ہوا، ایسا گوشت بولے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس گوشت کے ٹکڑے نے حاضری لگوائی اور کہا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملایا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے، تو ہماری کیوں نہیں سنی؟ ہم میں سے ایک بندہ شام کو اگر بیٹھ جائے تصور باندھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی ہو گئی ہے، ذہن میں پریشانیاں ہیں، الجھنے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، عبادات میں کمزوری ہو رہی ہے، یا رسول اللہ دل کو سکون عطا فرما دیجیے، یا رسول اللہ کچھ غیبی مدد فرما دیجیے کہ سکون بھی ملے، اخراجات بھی چلے، تو انشاءاللہ صبح آپ کے ذہن میں ایک ایسا خیال آ جائے گا، ایک ایسا آئیڈیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ احباب زیبکار، آج ہم یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آئیے ذرا مدینہ طیبہ چلتے ہیں۔ اور یہ تاریخ کون سی ہے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، کچھ صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ یہ اس دور کی بات میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں جلوہ افروز ہیں سارے صحابہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کچھ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں پہ شرف حاصل ہوا بیٹھنے کا، اور باقی صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی اور شرعی مسائل تمام صحابہ کو سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، شرعی احکام سکھا رہے تھے۔ تو جب اس دوران کسی حدیث مبارکہ کا ذکر آتا نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تو سامعین پر کچھ لرزہ طاری ہو جاتا۔ خاص طور پر ایک صحابی تھے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی، آنسو آنکھ میں آگے پھیل جاتا، اور آپ کوشش کرتے کہ میرا آنسو نیچے نہ گرے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے آقا کی یاد ستا رہی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ جب بار بار ذکر ہو رہا تھا تو حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سامنے تھے، سب کو دیکھ رہے تھے، آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ ابو عبد الرحمن رو رہے ہیں۔ جب مزید تذکرہ ہوتا رہا، مزید آنکھوں سے وہ جھڑی جو تھی آنسو کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو بیان کر رہے تھے نا، وہ بھول گئے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں نے کیا بیان کرنا ہے، کیا کر رہا تھا، آگے کیا بولنا ہے، بھول گئے صرف ایک صحابی کی وجہ سے۔ پھر پوچھنے لگے اے ابو عبد الرحمن کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، اے مصعب بن عمیر مجھے آقا کی یاد ستا رہی ہے، کب کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اپنے آقا کو دیکھا، کئی مہینے ہو گئے، تو میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کا دیدار کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی نام لیتے ہیں میرے آقا کا تو میرا ذہن وہی مکہ میں چلا جاتا ہے، اپنے آقا کی زلفوں میں میرا ذہن کھو جاتا ہے۔ احباب زیبکار، ایک اور صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے سینے کو ٹھنڈ پہنچائیے، ہمارے بھی سینوں کو ٹھنڈا کیجیے، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیجیے۔ حضرت یہ مدینہ کا واقعہ سنا رہا ہوں ہجرت سے پہلے کا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے خوش ہیں تو چلیں میں پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا ہوں۔
احباب ذیوقار نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہونے لگا ہے، کپڑے بھی پاک صاف ہیں، سارے باوضو بیٹھے ہیں۔ اب جب یہ بولا نا میں تذکرہ کرتا ہوں تو سارے صحابہ کرام قاعدہ کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، تحیات کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قاعدہ کی صورت اختیار کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لمحات آنکھیں بند رکھی، پھر آنکھیں کھولی، پھر شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالی عز و جل نے ہر وہ چیز عطا فرمائی کہ آپ جس کے لائق تھے، آپ کو ایسا بنایا کہ جیسا آپ چاہتے تھے۔ رب نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ جیسا آج تک کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ انتہائی سفید تھا، چمکدار تھا، اور اس میں کچھ گلابی رنگ کی آمیزش بھی تھی، اور وہ چہرہ انور اتنی لاٹیں مارتا تھا کہ چاند اور سورج شرما جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بہویں جو تھی وہ اتنی قریب تھی کہ دور سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ آپس میں ملی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، ماتھا چوڑا تھا، وجاہت والا تھا، روب والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو یہاں پر مزید چمک پیدا ہوتی تھی۔ آپ کے رخسار مبارک آقا علیہ السلام کے یوں تھے کہ جیسے انگور کا، جیسے انار کا دانہ نچوڑا گیا۔ جب آپ مسکراتے تو انتہائی زیادہ سرخیاں آ جاتی تھی آپ کے رخسار اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناک مبارک تھا انتہائی خوبصورت تھا، لبہائے مبارک جو تھے، ہونٹ مبارک تھے، وہ اتنے پیارے تھے کہ جب آپ باتیں کرتے پیارے آقا علیہ السلام تو یوں لگتا کہ پھول کی پتیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے کرتے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئی۔ سارے صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی عشق رسول میں تڑپ رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، مزید روتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی درمیان سے کہتے ہیں کاش حج کا مہینہ جلدی آ جائے۔ بیان کے دوران ہی کیا بولتے ہیں، اے کاش حج کا مہینہ جلدی آ جائے اور ہم جلدی مکہ کی طرف چلے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں اور جا کر تمام جہانوں کے سردار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں۔ احباب ذیوقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی برکتیں اتنی زیادہ کثیر کی پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ جو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایتھوپیا ملک ہے، ایتھوپیا حبشہ اس کو کہتے ہیں، مشہور نام۔ اس ملک میں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، مکہ شہر کو کراس کر کے کہیں سفر میں تھا۔ جب وہ جا رہا تھا نا تو ان کا گزر اس بستی سے ہوا جس بستی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم علیہ السلام کا بچپن شریف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بچپن شریف میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے جو ایک بھائی تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا حضرت دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ اور اپنی بہن شیمہ کے ساتھ، بہن بھی حضرت حلیمہ کی بیٹی، ان کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ بکریاں ایک طرف دوڑ جاتی ہیں، دونوں بہن بھائی بکریوں کو پکڑنے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیارے آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے، آپ بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو وہاں حبشہ کے جو لوگ تھے وہ بھی گزر رہے تھے۔ اب اس وقت انہوں نے ان تین بچوں کو دیکھا۔ جب تین بچوں کو دیکھا، پہلے کو دیکھا ٹھیک ہے، دوسرے کو دیکھا ٹھیک ہے، جب تیسری عظیم شخصیت کو دیکھا، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو وہ رک گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کی قسم آج تک ہم نے اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اب ان میں سے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے
کہ ہم نے اپنے فلاں سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ میں آئیں گے. ہاں بات تو ایسے ہی ہے. اس نے کہا اچھا چلو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہی اللہ کے نبی ہوں گے. اور اسی وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے پیارے بچے آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا آج تک میں نے یہ نام کسی سے نہیں سنا, یہ نام منفرد ہے, یہی اللہ کے رسول ہوں گے. آئیے ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں. احباب ذی وقار ان قافلے والوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا. پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر صرف چہرہ انور کی یہ ایک بات ہے, بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور سے. بڑے بڑے حکیم طبیب حاذق لوگ آئے. کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے. جب آیا سامنے تو مجنون خود تھا, وہ حکیم خود مجنون تھا. نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو کہا کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے, میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اسلام قبول کرتا ہوں. احباب ذی وقار ساری باتوں کا مفہوم اور مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام نے محبت کی, عشق کیا اور ان کو بہت کچھ عطا بھی کیا گیا. آج نفسا نفسی کا دور ہے, ہم نے میلاد شریف بھی منایا, بہت اچھا, اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن تھوڑا سا نا دلی قرب بھی پیدا کیجیے, تھوڑی سی محبت میں ایک قدم آگے بڑھیے. 24 گھنٹوں میں ٹائم نکالیں, آج پکا فیصلہ کر لیں کہ اپنے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے. ایک ٹائم فکس کرنا ہے, کم از کم 12 منٹ تو ہم کر ہی سکتے ہیں, زیادہ ٹائم تو نہیں. وضو ہو جائیں, خوشبو لگا لیں کہ میں اپنے آقا علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا. یہ بات یہ نا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا 12 منٹ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مانگیں اپنے آقا کے وسیلے سے, اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے مانگیں, جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں مانگیں, رب تعالیٰ ضرور ضرور عطا فرمائے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پورا سال روزانہ ہمارے گھر میں میلاد ہوگا. روزانہ درود شریف ہم پڑھیں گے, اپنے بچوں کی سی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا گھر میں برکتیں ایسی ہوگی, ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی, اللہ نے عطا فرما دی. میرے یہ چیز خریدنے کا شوق تھا, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, کہاں سے آئی پتہ ہی نہیں چلے گا. انشاءاللہ دل بھی مطمئن ہوگا, ذہن بھی مطمئن ہوگا. رب تعالیٰ عز و جل ہم سب کو سچا سچا عشق رسول عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.